للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ بس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنی محنت، شرف اور بزرگی کی بنا پر ویسے ہی اس چیز کا حقدار تھا۔ گویا اس چیز کے حصول کو وہ اپنی محنت کا نتیجہ اور اپنا استحقاق قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام اور فضل و کرم کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان کی محنت و کاوش ایک سبب ضرور ہے، بسا اوقات یہ سبب اللہ کے حکم سے مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغیر کسی سبب کے بھی انسان کو اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اصل معاملہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کا ہے، انسان کا اپنا اس کے سبب کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں اور کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔